جزاک اللہ۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی، جناب قبلہ سہیل امجدی صاحب، اس کے بعد علماء دیگر بھی تشریف لیں گے تاکہ آپ کے سوال جواب ہوں۔ ابھی اس سیگمنٹ میں وظائف۔ قبلہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سفر جاری ہے ماشاءاللہ۔ 17 رمضان آ گئے بھائی، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ یہ سیالکوٹ سے غفران علی صاحب کہتے ہیں ہماری خاندانی زمین پر میرے رشتہ داروں کے درمیان ملکیت پر جھگڑا ہے، معاملہ عدالت چلا گیا۔ میں غریب آدمی ہوں لیکن رشتہ دار دولت مند ہیں، با اثر ہیں، وہ میرا حق غصب کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی دعا سکھائیں کہ اللہ مجھے میرا حق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، یہ غفران صاحب نے جو پوچھا ہے کہ ملکیت پر جھگڑا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے تصویر کا ایک رخ ہے، ہاں صحیح، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی اگر غلط بیانی سے کام لے تو اس میں ہم کو قصوروار نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ دے دیتے ہیں، بعد میں کوئی کال آتی ہے کہ آپ نے اس کو وظیفہ دیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، تو اس کے ہم قصوروار نہیں ہوتے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کو اللہ سے ملانا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بالکل صحیح۔ واقعی اگر غفران صاحب کے ساتھ ایسا ہے اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی عدالت جائے اور اس کے کتنے پھیرے لگتے ہیں، وہ بیچارہ، وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کو بھی نا عدالت جانے کی اور ہاسپٹل کی بدوا نہ دیا کرو، صحیح، تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو بچائے۔ الہ آمین۔ اچھا، جب غریب آدمی ہو کچھ نہ کر پائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر دعا کرے نا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ہتھیار ہے انسان جی کا جی نا، جی، دعا بھی۔ میں نے پڑھا کہ والد کی دعا اور عادل بادشاہ کی دعا، عادل حکمران، اور ایک مظلوم کی دعا، ہائے ہائے، اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اتنا بڑا ہتھیار آپ کے پاس ہے، آپ دعا کریں مولا میں حق پر ہوں، تو جانتا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، تو کرم فرما اور میرے حق میں فیصلہ فرما۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں پھر کہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی دعا بتاتے ہیں نا اور وہ کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہو تو یقین کریں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اگر ہم حالات سمجھ کر وہ دعا پڑھیں نا تو ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، ایمان افروز دعا ہے۔ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام 8ویں پارے میں آ جائے، سورہ اعراف میں، یہ آیت نمبر 89 ہے۔ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا اور راستوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو وہ روکتے تھے اس عمل سے کہا کہ یہ نہ کرو۔ صحیح۔ تو انہوں نے بجائے ماننے کے، اپنا جرم ماننے کے، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کمر کس لی اور بے وقوف کہا، کیا کچھ نہیں کہا، اور کتنا ظلم و ستم کیا، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جب یوں سمجھ لیں کہ دیکھا کہ یہ قوم میری بات نہیں مان رہی، تو اس وقت پھر آپ نے یہ دعا فرمائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات ختم ہو گئی نا۔ دیکھیں، جب ہم عدالت جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مائی لارڈ میں مظلوم ہوں، آپ میرے حق میں فیصلہ فرمائیں، آپ خود اس فیصلے کو دیکھیں، اس کیس کو دیکھیں، تو جج اگر ظرف والا ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، تو بالآخر وہ دیکھ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے، اور پھر بعض اوقات وہ مظلوم کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، اسے رحم آ جاتا ہے۔ یہ تو دو جہاں کا احکم الحاکمین ہے، دو جہاں کا خالق و مالک ہے، کہ وہ اپنا فیصلہ نافذ پر فرمائے تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس کے درمیان آ کر آڑے آ جائے اور کہے کہ مولا تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کوئی آڑے آ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اس کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ علماء کہتے ہیں کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کو یاد کرتے ہوئے، ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں نا،
ٹھیک ہے نا, ان کے حالات کو یاد کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں, تو فرمایا کہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ نہ دے. اللہ رب العالمین بظاہر اسباب کچھ بھی ہوں نہ ہوں, بالکل سارے راستے بند ہوں, لیکن دیکھو تو صحیح کہ تم کس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو, کس کی بارگاہ میں تم نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں جب دعا کرو نا تو مقصد بھی بھول جاؤ, اتنی آہو زاری کرو کہ بس تم ہو اور خدا کی بارگاہ ہو, تو پھر دعا مقبول ہوتی ہے. تو یہ دعا آپ فجر کے بعد, عصر کے بعد اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ کی تعداد میں پڑھیں, اور ہاں ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں. یہ نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے لاپرواہی کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پڑھا اور کام نہیں ہوا, تو میں پوچھتا ہوں بھائی کیسے پڑھا, چلتے پھرتے پڑھ لیا, ایسے پڑھ لیا؟ نہیں, توجہ کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں, اللہ کی یاد میں گم ہو کر, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور جب تک یہ کام نہیں ہوتا پڑھتے رہیں. اور میرا مشورہ ہے کام ہو بھی جائے تب بھی پڑھیں, سبحان اللہ, تاکہ اللہ رب العالمین کوئی مصیبت, کوئی رکاوٹ آڑے آنے نہ دے. اور میں جو لوگ با اثر ہیں, دولت مند ہیں, میں ان کی بارگاہ میں کہوں گا, میں بارگاہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. لوگ بعض اوقات مذہبی لبادہ اوڑھ کر بھی, نمازیں پڑھ کر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی زمینیں ہتھیار لیں, دکانیں ہتھیار لیں. جب پوچھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو, کہا نہیں ہم نماز ہماری الگ ہے, یہ الگ ہے, نماز اور یہ الگ نہیں ہے. اگر آپ اس میں پھنس گئے نا تو یہی زمینوں کو آپ کے گردن کا طوق بنا کر آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہوں, جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے, کتنے وسیم بھائی, ہمارے آج کل کے بچوں کو بلکہ نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 3 پیسے ہوتے کیا. 3 پیسے دبا لیے نا, اسے روز قیامت 700 با جماعت نمازوں کا ثواب اسے دینا پڑے گا. دے سکتے ہیں؟ اتنی تو پتہ نہیں ساری زندگی میں پڑھی بھی ہوں گی, یعنی جی پڑھی بھی ہوں گی تو قبول ہو جائیں گی. تو میں کہوں گا کہ خدا کے واسطے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ان کو واپس کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یا عدلو, عدلو یہ انصاف کرنے والا, یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کو دن میں کم از کم 1 بار 11 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. میرے بھائی آپ بھی جتنوں کا مسئلہ ہے سب پر اللہ رب العالمین کرم فرمائے. جزاک اللہ, بہت نوازے جناب قبلہ مفتی سلیم ندوی صاحب. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دیگر علماء کرام میں تشریف لا رہے ہیں, آپ کے سوالات, علماء کرام کے جوابات. جزاک اللہ.